بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس تاریخ کے آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر جس کے 4 حصے مکمل ہو چکے ہیں، سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے گپت عہد اور ہرش وردھن کے عہد کا سماج اور تہذیب، جس کے 4 حصے ہم نے مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ حصہ پنجم 5ویں حصے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہرش وردھن کے عہد کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی کامرانیاں اور ریاضی علوم، فلکیات اور علم نجوم، کیمیاوی علوم، وہاں کے سماجی حالات، عورتوں کے حالات، وہاں کے معاشی حالات اور مذہبی حالات، یہ اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم حصہ پنجم میں اس کے آگے سے بقیہ سبق کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم۔ قدیمی ہندوستان میں تعلیم کے مرکز کے طور پر سنسان جگہ پسند کی جاتی تھی۔ یہاں طلباء کو مختلف شعبوں علوم کے مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گپت عہد میں ریاست کے اہم شہر اور بنارس، متھرا، ناسک، نیز کانچی جیسے تعلیم کے مراکز تھے۔ تکششیلا ودیا پیٹھ کی شان و شوکت ختم ہونے کے کگار پر تھی۔ اس کے بدلے نالندہ اور ولبھی کے جامعات منظر عام پر آ رہے تھے۔ اجین میں بھی تعلیم و تربیت کا مرکز بن گیا تھا۔ ان ودیا پیٹھوں میں حاصل ہونے والی تعلیم کے سبب لوگوں میں اخلاقیات کا بلند پیمانہ نظر آتا تھا۔ جس تعلیم کا مرکز فرد کو مثالی شہری بنانا تھا، وہ کام ان ودیا پیٹھوں کی تعلیم و تربیت سے بخوبی انجام پاتا تھا۔ ان ودیا پیٹھوں کا زوال ہونے پر بھارت میں بودھ تعلیمی اداروں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ اس کے تعلیم کے متعلق تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے تکششیلا ودیا پیٹھ۔ موجودہ پاکستان میں راول پنڈی سے مغرب قدیم زمانے کی تکششیلا ودیا پیٹھ تھی۔ وہ قدیم گاندھار علاقے کی راجدھانی کا شہر تھا۔ عوامی کہانی کے مطابق تکششیلا کی بنیاد شری رام کے چھوٹے بھائی بھرت نے رکھی تھی۔ یہاں راجا کے طور پر نامزد ان کے چھوٹے صاحبزادے تکش کے نام پر سے تکششیلا نام رکھا گیا تھا۔ قدیم ہندوستان میں تعلیم کے سب سے خاص مرکز کے طور پر ترقی یافتہ اس ودیا پیٹھ میں 64 علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 64۔ یہاں زیادہ تر طلباء گرو کے آشرم میں رہ کر پڑھائی کرتے تھے۔ بھگوان بدھ کے بیٹے جیوک نے یہاں آیوروید کے سبق سیکھے۔ ارتھ شاستر کے خالق کوٹلیہ بھی یہیں کے طالب علم تھے، اور چندر گپت موریہ نے بھی یہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہے نالندہ ودیا پیٹھ۔ بہار کے پٹنہ ضلع کے بڑگاؤں نامی گاؤں کے قریب قدیم راج گرہ سے شمالی سمت میں واقع اس قدیمی ودیا پیٹھ میں مہاویر سوامی نے 14 چترماس کیے تھے، لہٰذا یہ مقام جینوں کی تیرتھ گاہ بھی بن گئی۔ نالندہ بودھ مذہب کے مہایان فرقے کا اہم مرکز تھا۔ 5ویں صدی میں کمار گپت نے یہاں ایک وہار تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد نالندہ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہاں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہزاروں کتابوں کا قیمتی خزانہ تھا۔ نالندہ وشو ودیالیہ تھا۔ وہ بھارتی تہذیب کا ایک تیرتھ دھام تھا۔ ملک و غیر ملکوں سے طلباء یہاں مطالعے کی غرض سے آتے تھے۔ عظیم مسافر یو شوانگ نے بھی یہاں رک کر علم حاصل کیا تھا۔ آج تو اس عظیم عالمی دانشگاہ کے صرف کھنڈر ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کھنڈروں میں گھومتے ہوئے بھی اس ملک کی عظیم تہذیب و ثقافت کا خیال آتا ہے۔ اسی لیے
حالیہ دنوں میں یہاں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی گئی۔ یہاں کمرے درس گاہ کی تقاریر اور بحث و مباحثے کے لیے 300 چھوٹے بڑے کمرے تھے۔ یہاں داخلے کے لیے طلباء میں مقابلہ آرائی رہتی۔ داخلے کا معیار نہایت بلند تھا۔ داخلہ جاتی امتحانات میں 10 میں سے 2 یا 3 طلباء کو ہی کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ یہاں 8,500 طلباء کو کل 1,510 اساتذہ کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ نالندہ سے پڑھ کر آیا ہوا طالب علم ہندوستان کا مثالی طالب علم تسلیم کیا جاتا تھا۔ عیسوی سن کی 5ویں سے 11ویں صدی کے دوران نالندہ تعلیمی معیار کے عروج پر تھا۔ بنگال کے پاس خاندان کے بادشاہ دھرمپال کے وقت میں وکرم شیلا ودیا پیٹھ کو فروغ ملنے سے نالندہ کی شان و شوکت میں کمی واقع ہونے لگی۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں بختیار خلجی نے وکرم شیلا پر حملہ کیا اور ان حملوں کے دوران علم و حکمت کے ان مراکز کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور نہایت قیمتی کتابوں کو جلا ڈالا گیا۔ اس دور میں بھارت میں ایسے کتب خانے تھے جو پوری دنیا میں بہترین تسلیم کیے جاتے تھے۔ تکش شیلا اور نالندہ ودیا پیٹھ میں آئے ہوئے کتب خانوں سے استفادہ، مطالعہ اور تحقیق کے لیے دنیا بھر سے بے شمار طلباء آتے تھے۔ ان میں صرف UN شوانگ ہی نے 657 ہاتھ سے تحریر کردہ کتابیں اپنے ساتھ چین لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عظیم دانشگاہ ادانت پوری میں بھی تھی۔ اس کے بعد ہے بھارت اور دنیا کے ممالک۔ نہایت قدیم زمانے سے بھارت میں علوم جہاز رانی اور سمندری مہمات کے جذبے کو جلا ملی تھی، ترقی ملی تھی۔ ہندوستانی سمندری مہم جو تاجر روحانی پیشوا بے شمار مصائب اٹھا کر اگنی ایشیا کے جاوا، سماترا، سری لنکا، بالی، بورنیو، شیام جیسے ممالک سے بے شمار دولت اکٹھی کر کے لاتے۔ چنانچہ جنوب مشرق ایشیا کے ان تمام علاقوں کو ہندوستانی ادب میں سورن دیپ یا سورن بھومی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے وسطی ایشیا۔ وسطی ایشیا کے تمام ممالک میں ایک وقت ہندوستانی تہذیب پھیل چکی تھی، جس کے لیے ذمہ دار ایک عامل تھا۔ بودھ مذہب کا سمراٹ اشوک، میننڈر اور کنکش کے دور میں وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کے ساتھ بھارت سیاسی طور پر جڑا ہوا تھا۔ اس کے سبب تمام علاقوں میں ہندوستانی نو آبادیات بن گئی تھی۔ فاہیان اور UN شوانگ جب ان علاقوں سے گزر کر بھارت آئے تب یہاں بودھ مذہب نہایت قوی مضبوط ہو گیا تھا۔ بودھ مٹھ اور استوپ اور سادھو سادھوی کے منڈل جا بجا نظر آتے تھے۔ کھوتان میں واقع گومتی وہار اس دور میں پورے وسطی ایشیا میں بودھ مذہب کے مطالعے کے لیے معروف مرکز تھا۔ بعض چینی مسافر تو ہندوستان تک آنے کے بجائے یہاں گومتی وہار میں ہی سکونت اختیار کر لیتے۔ اسی لیے طرح بلک بیکڑیا کے صدر مقام راج گرہ میں 100 جتنے مٹھ تھے۔ ان میں سب سے بڑا مٹھ نو سنگھارام بودھ علماء کا عظیم مرکز تھا۔ یہاں کے بودھ مٹھوں میں سنسکرت، قواعد فلکیات اور علم طب کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ وسطی ایشیا میں واقع ایک وہار کی مرمت کروانے عیسوی سن 1908 کے دوران 20,000 دستی تحریرات، 3,000 سنسکرت کتابیں اور 554 تصاویر کا ایک خزانہ دستیاب ہوا تھا۔ چین سے بھارت آنے والے چینی سیاحوں میں سے فاہیان اور UN شوانگ نے اپنے سفر کے راستے میں ایسے لاتعداد وہار کا مشاہدہ کرنے کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہے چین۔ اسی طرح بودھ مذہب نے چین کو بھی بھارت کے ساتھ تہذیبی ڈوری سے باندھ لیا۔ قبل مسیح 2 صدی چین میں بودھ مذہب داخل ہوا۔ چینی شہنشاہ منگتی
نے بودھ مذہب کو سیاسی سرپرستی عطا کی اور اسے راج دھرم بنایا۔ چین میں بودھ مذہب کی تبلیغ کے لیے دھرم رتن اور کشیپ ماتنگ جیسے بودھ مذہب کے مبلغین نے کام شروع کیا۔ عیسوی سن کی 4 صدی تک چین میں بودھ مذہب بادشاہوں، جاگیرداروں، زمینداروں اور عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ بھارت سے آچاریہ کمار جیو اور دھرم متر گنبھدر اپشونیا، دھرم گپت وغیرہ آچاریوں اور پنڈتوں نے چین میں بودھ کتابوں کے ترجمے کیے، تو بدھیش اور بدھ بھدر جیسے پنڈتوں نے ابتاب مسلک کی ابتدا کی، جو آج بھی چین اور دور دراز کے مشرقی ممالک میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح چین سے بودھ کی مقدس سرزمین کی یاترا کرنے، بودھ ادب کا مطالعہ کرنے اور بودھ کتابوں کی نقل حاصل کرنے کے لیے بے شمار چینی زائرین مصائب جھیل کر بھی ہندوستان آئے۔ ان میں فاہیان، یوئن شوانگ اور اتسنگ وغیرہ اہم ہیں۔ دنیا میں سب سے قدیم پیگوڈا چین میں ہونان قصبے میں اسپنگ یوسو نام سے تعمیر کیا گیا، جس میں 15 منزلیں ہیں۔ اس کے بعد ہے تبت۔ عیسوی سن کی 6 صدی تک تو بھارت کا تبت سے کوئی خاص ربط نہیں تھا، کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ 7ویں صدی میں تبت کے بادشاہ ستون تسان گیمپو کی 2 رانیاں، ایک چینی اور دوسری نیپالی تھیں۔ یہ دونوں بودھ مذہب پر عمل پیرا تھی، چنانچہ بادشاہ نے بودھ مذہب اختیار کر لیا اور بودھ مذہب کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اس حکمران نے تبت میں تقریباً 900 مٹھ تعمیر کروائے۔ اس نے بھارت سے بہت آچاریوں اور پنڈتوں کو بھی مدعو کیا، ان کو بھی وہاں کے لیے دعوت دی، اور لہٰذا نالندہ کے معروف بودھ آچاریہ شانت رکشت تبت گئے۔ نالندہ کے پنڈت پدم سمبھو نے بھی تبت کی یاترا کی تھی۔ وہاں انہوں نے تانترک مسلک کی ابتدا کی تھی۔ مزید یہ کہ تبت سے بھی بے شمار ساہو بودھ مذہب کا مطالعہ کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ حصہ پنجم یہاں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اس پارٹ 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔